ناظرین بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کا پاکستان کی پہلی خاتون باکسر کو خراج تحسین۔ لیاری کی بیٹی نے تھائی لینڈ میں عالمی باکسنگ مقابلہ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور، ارکان اسمبلی کی ڈیسک بجا کر عالیہ کو شاباشی۔ ہمراہ اسمبلی کی گیلری سے سب کو سلام۔ عالیہ سومرو کی آج سالگرہ، اسپیکر اسمبلی نے بھی مبارکباد دی، بولے ہیپی برتھ ڈے بیٹا۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ میں جانیے۔ غربت کی کوکھ سے جنم لینے والی بیٹی لیاری کے محنت کش کی باکسر بیٹی کا اپنے پروفیشنل کریئر کا فاتحانہ آغاز۔ عالیہ سومرو بنی سندھ اسمبلی کی مہمان، ارکان نے خراج تحسین کی قرارداد بھی منظور کر لی۔ یہ عالیہ بچی ہماری آئی ابھی ملنے مجھ سے، بیٹا کیپ اٹ اپ، سارے ہاؤس نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، اور آپ نے ابھی جس طرح فوٹو کھنچوایا سب ہاؤس والے آپ کی طرح یوں ہی کر رہے ہیں باکسنگ کا۔ کس طرح آپ کھڑی تھی باکسنگ کے لیے، ایوری بڈی سپورٹنگ یو۔ عالیہ سومرو والد کے ہمراہ سندھ اسمبلی آمد پر رکن شازیہ مری سنگھاڑ نے عالیہ سومرو کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد پیش کی۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور، ارکان اسمبلی نے ڈیسک بجا کر عالیہ کو شاباشی دی، جس نے اپنے عزم و استقلال سے لیاری کی تنگ گلیوں سے نکل کر عالمی سطح پر پاکستان کا جھنڈا فخریہ اور فاتحانہ انداز میں لہرا کر پوری قوم کا اور خاص طور پر ہم خواتین کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے عالیہ سومرو کو سالگرہ کی مبارکباد بھی دی اور بولے عالیہ سومرو آج آپ کی سالگرہ ہے، ہیپی برتھ ڈے بیٹا۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا، آپ کی برتھ ڈے آج۔ خاتون باکسر نے گیلری سے ارکان کو سلام کیا۔ شازیہ کریم سنگھار بولی عالیہ سومرو خواتین کو با اختیار بنانے کی روشن مثال ہیں۔ وومن باکسر عالیہ سومرو نے T21 سے گفتگو میں کہا، غربت کے باوجود کیریئر پر کمپرومائز نہیں کیا، آج جس مقام پر ہوں والدین کی بدولت ہی پہنچی ہوں۔ 12 سال سے باکسنگ کر رہی ہوں اور اتنا اسٹرگل، اتنی محنت، کہتے ہیں نا کہ جب آپ محنت کرو تو آپ کو اس کا پھل ملتا ہے، تو محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دیا ہے، اور اتنے اسٹرگل، اتنے معاملات، اتنی رکاوٹ، لوگوں کی سازشیں، پھر فیڈریشن کٹ آؤٹ کرنا اور باقی ادر معاملات، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں جس طریقے سے حکومت مجھے سپورٹ کر رہی ہے اور میں آگے لیول پر گئی تو وہ دن دور نہیں کہ میں پاکستان کے لیے، لیاری کے لیے اور پاکستان کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ لیاری سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی پہلی خاتون پروفیشنل باکسر عالیہ سومرو نے حال ہی میں تھائی الف کو ناک آؤٹ کر کے اپنے کیریئر کا فاتحانہ آغاز کیا۔ کیمرامین اسلان چیپا کے ساتھ اقصیٰ شاہد T21۔ شہر میں کئی گھنٹے بجلی کی بندش، لوڈ شیڈنگ کی گونج سندھ اسمبلی میں جا پہنچی۔ سندھ اسمبلی میں کے الیکٹرک کے خلاف MQM کی قرارداد مسترد، عامر صدیقی نے کے الیکٹرک کی ناانصافیوں کے خلاف عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ مکیش چاولہ نے اعتراض اٹھایا، اپنے اختیارات عدالت کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر کے حق اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، سندھ اسمبلی میں بھی ارکان کا پارا ہائی۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس پینل آف چیئرمین ریحانہ لغاری کی زیر صدارت شروع ہوا۔ MQM کے عامر صدیقی نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرک کے خلاف قرارداد پیش کی۔ انہوں نے کے الیکٹرک کے بارے میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بولے کے الیکٹرک کے لائسنس کا بھی کمیشن جائزہ لے۔ یہ کمیشن کے الیکٹرک کے لائسنس، شرائط، نپرا کے قوانین پر عمل درآمد اور طویل لوڈ شیڈنگ، انسانی مالی اثرات کا بھی جائزہ لیں۔ یہ دونوں قراردادیں حکومتی مخالفت کے باعث مسترد ہو گئیں۔ صوبائی وزیر ایکسائز مکیش چاولہ نے کہا کہ ایک کمیٹی اسمبلی کے اندر موجود ہے، اسمبلی کے اختیار کو جوڈیشری کے حوالے کیسے کریں؟ اپوزیشن سے بھی ممبرز ہیں، گورنمنٹ سائڈ سے بھی ممبرز ہیں، دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جو بھی کے الیکٹرک کے حوالے سے تھا تو وہ کمیٹی کو پیش کیا جائے، وہ کمیٹی ابھی بھی پریزنٹ ہے، تو اگر ان کو کوئی ایسی چیز ہے، ان کے ممبرز بھی ہیں، وہ کال کر سکتے ہیں میٹنگ۔ سو آئی تھنک جب ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ دوسری چیز نہیں کر سکتے۔ سو آئی تھنک گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو جو صحیح ہے، آئی تھنک پرفیکٹلی وی آر اپوزنگ اٹ۔ پیپلز پارٹی کے آصف موسیٰ اور سکندر شورو نے حیدرآباد سکھر موٹر وے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد پیش کی۔ MQM نے ان قراردادوں کی حمایت کی۔ This house resolve and recommend to the government of Sindh to approach the federal government in connection with completion of proposed Sakhar Hyderabad motorway. It has been noted that the constructions of proposed motorway is being delayed unnecessarily
and instead of expediting work on Sakhar Hyderabad motorway. As per the Article 158 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the province has the first right over its natural gas. Despite being the largest producer of gas, Sindh province is facing severe gas load shedding, causing immense hardship to people. Therefore, this assembly resolves and recommends to the government of Sindh to approach the federal government to take immediate measures to ensure that Sindh receives its due share of gas and load shedding is ended forthwith. محکمہ صحت کے بارے میں ارکان کے سوالات پر وزیر صحت ڈاکٹر غزرہ پیچو نے بتایا کہ کراچی میں ایک اور بند سینٹر ٹراما سینٹر کے 8ویں فلور پر قائم کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ صوبائی نرسنگ کونسل کے قیام کا بل تیار ہو گیا ہے. اسپیکر اویس قادر شاہ نے سندھ اسمبلی کا اجلاس جمعرات کو 12 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرہ مین شازیب رضا کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21. سندھ اسمبلی میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں کئی اہم قراردادیں منظور ہوئی ہیں. سنجیدہ باتوں کے دوران دلچسپ مکالمے، کہیں کوٹ پینٹ نہ پہننے کی باس گشت ہوئی تو جماعت اسلامی کے رکن محمد فاروق نے اسپیکر سے شکوہ کیا کہ کوٹ ٹائی پہن کر آتا تو میری قراردادیں بھی منظور ہو جاتی. اسپیکر اویس قادر نے کہا کہ سڑکوں کی حالت جتنی خراب ہے PIA کی اس سے بھی بدتر ہے، اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے جب بھی سکھر جائیں تو سڑک سے ہی جائیں. میں نے سوچا کہ کاش کہ میں بھی ٹائی اور کوٹ پہن کے آتا یا ان کی طرح واسکٹ پہن کے آتا تو میری قرارداد کو پوز نہیں کرتی میڈم، لیکن اس طرف کی ساری قراردادیں. سر آپ کچھ بھی پہن کے آئیں، صرف اسمبلی میں ایکسیپٹیبل ہوں، ہم الاؤ کر دیں گے. چلے اچھا وہ آپ نے بتا دیا کہ میں کچھ بھی پہن کے آؤں قرارداد منظور نہیں ہوگی. راشد صاحب، سکھر تک کا سفر بائی روڈ ہی اچھا ہے، کیونکہ جو روڈ کی حالت ہے جتنی بھی خراب ہے وہ PIA کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مہینے 2-3 دفعہ جب سکھر جاتے ہیں تو بائی روڈ ہی جائیں. مکیش صاحب بھی کوشش کرتے ہیں کہ بائی روڈ ٹریول کریں، کیونکہ جو جہاز چلتا ہے آپ اگر کبھی جانا چاہیں تو میں آپ کو ٹکٹ لے کے دے سکتا ہوں، جائیں اس میں. نادرا حکام نے نوجوانوں کے لیے پہلا شناختی کارڈ مفت بنانے کا اعلان کر دیا. والدین اپنے بچوں کا بغیر چپ والا پہلا شناختی کارڈ مفت بنوا سکیں گے. اس کے علاوہ گھر بیٹھے بچوں کا بے فارم بھی آن لائن بنوایا جا سکے گا. محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیں. قید کی باسیوں کے لیے بڑی خوشخبری، نادرا نے 18 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے پہلا شناختی کارڈ مفت بنوانے کی اسکیم متعارف کر دی. والدین اپنے بچوں کا بغیر چپ والا شناختی کارڈ بنوا سکیں گے. والدین اپنے قریبی نادرا سینٹر سے رجوع کر کے اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے. نادرا نے بچوں کے لیے آن لائن بے فارم بنوانے کی سہولت بھی فراہم کر دی. شہری بآسانی پاک ID سے گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں. نادرا کی آن لائن سہولت پر شہری بھی خوش دکھائی دیے. بولے اب لمبی لمبی لائنوں سے جان چھوٹی. یہ جو آن لائن انہوں نے نکالا یہ بہت اچھا اقدام ہے، بہت ہی اچھا، کہ بغیر کسی خواری کے آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے. تو میں تو اس اقدام کو بہت سپورٹ کروں گا. نادرا کی چپ جو والا جو ابھی انہوں نے کوڈ نکالا ہے اس کی وجہ سے کہ 18 سال کی عمر والے لڑکے بھی بہت جلدی آ رہے ہیں. اب میرا بن رہا ہے تو میں بھی جلدی آیا ہوں، ایسے بنوانے میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہو پا رہا تھا. صحیح ہے، بہتر ہے ہمارے حساب سے تو بہتر ہی. آن لائن چل رہا ہے یہ بھی اچھا ہے، اس وقت سہولت ہے، ٹائم کی بچت ہو رہی ہے، بندہ کس پریشانی سے بچ جاتا ہے. نادرا حکام نے شہریوں کو مطلع کیا ہے کہ کوئی بھی شہری اپنا شناختی کارڈ اور اس کی فوٹو کاپی بلا ضرورت کسی کو بھی نہ دے اور فراڈ سے بچے. کسی بھی قسم کی دشواری کی صورت میں ہیلپ لائن یا نادرا سینٹر کے باہر مددگار سے رابطہ کرے. کیمرہ مین حسین جعفری کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21. کاروبار کی دنیا سے خبر شامل کریں اور اب آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز منفی رجحان. 100 انڈیکس 718 پوائنٹس گر گیا. انڈیکس 1,18,971 پوائنٹس پر بند ہوا. تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں جانیے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس 718 پوائنٹس گر گیا. 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,19,900 سے کم ہو کر 1,18,527 پوائنٹ تک آ گیا. مارکیٹ میں مندی پر معاشی ماہرین کا بھی موقف سامنے آ گیا. ماہرین بولے آئندہ وفاقی بجٹ سے قبل IMF کی سخت شرائط اور نئے ٹیکسز سے متعلق افواہوں نے سرمایہ کاروں کو محتاط کر دیا. ممکنہ مالیاتی اقدامات اور ٹیکس بوجھ میں اضافے کے خدشات نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متاثر کیا ہے. دیکھیں جس طرح آپ نے کہا بجٹ قریب آ رہا ہے تو IMF نے تقریباً 11 جو شرطیں ہیں وہ عائد کی ہیں، مزید شرطیں جو ہیں اضافہ کیا ہے پاکستان پہ. تو اور 17.6 ٹریلین کا جو ٹارگٹ ہے یہ اچیو کرنے کا جو ہے بجٹ کل بجٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایگریکلچر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور جو اس کے علاوہ مزید ٹیکسیشن
کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں. ایک طرح سے اچھا بھی ہے جس سے ہمارا جو FBR کا جو ٹارگیٹ ہے وہ مطلب بہت جلدی اچیو ہو جائے گا, بلکہ سرپلس بھی ہو جائے گا. دیکھیے ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا جب بھی بجٹ سے پہلے مارکیٹ میں اس طرح کی رینج باؤنڈ اور چوپی سیشنز ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر, ایگزیکٹلی یہی ہم وٹنس کر رہے ہیں. اسپیشلی IMF کی ٹیم جو پاکستان آ گئی ہے اور حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان جو کلیدی مذاکرات چل رہے ہیں اس کا آؤٹ کم مارکیٹ میں آ رہا ہے. ریومرز آ رہی ہیں, کافی ٹف شرائط ہیں IMF نے جو حکومت پاکستان پہ عائد کی, ٹف چیلنجز ہیں. اگلے بجٹ میں 14,700 ارب سے زائد کی ٹیکس کلیکشنز کرنی ہے. سرمایہ کاروں کی جانب سے محتاط رویہ اپنائے جانے کے باعث مارکیٹ میں فروخت کا دباؤ دیکھا گیا, جس کا اثر مجموعی کاروباری ماحول پر منفی رہا. کیمرامین فرحان کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. ملک کی معیشت, دفاع اور اسلامی مالیاتی نظام کی جانب پیش رفت. گورنر اسٹیٹ بینک نے معاشی اشاریوں میں بہتری پر روشنی ڈالی. دوسری جانب علماء اور سول قیادت نے اسلامی معیشت کی جانب پیش رفتی پر زور دیا. تیسری نیشنل اسلامک اکانومک فورم کانفرنس کا احوال بتا رہے ہیں وسیم افتخار اپنی اس رپورٹ میں. مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے, معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے واضح کر دیا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت مقامی ہوٹل میں تیسری نیشنل اسلامک اکنامک فورم کانفرنس 2025 سے خطاب میں جمیل احمد نے کہا کہ ٹیکسٹائل, سیمنٹ سمیت بیشتر سیکٹرز میں بہتری آئی. حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے بہت اقدامات کیے. صرف 3 سال پہلے معیشت شدید دباؤ میں تھی, لیکن آج زر مبادلہ کے ذخائر $3 ارب بڑھ چکے ہیں, جبکہ قرض میں $2 ارب کی کمی کی گئی ہے. اسلامی بینکنگ کے اثاثے مارچ 2025 تک 11,300 ارب روپے, جبکہ ڈپازٹ 8,400 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. 3 سال پہلے ہماری اکانومی میں بہت سارے چیلنجز درپیش تھے, تو ان دونوں ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو حکومت کا پاکستان کی طرف سے اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے بہت سارے اقدامات کیے گئے, اور اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی جو ہے اس وقت اس میں اسٹیبلٹی آئی. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو مارچ کے مہینے میں ہمارا مہنگائی کا جو لیول تھا وہ 0.7% پہ آ گیا تھا, اور لاسٹ منتھ اپریل میں یہ اس سے بھی کم ہو کر 0.3% پہ آ گیا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کانفرنس میں جذباتی خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی حالیہ دفاعی کامیابی کو مارکہ حق قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جہادیت کے جواب نے پوری قوم کو متحد کیا. اس ملک کی افواج, فورسز نے دن کی روشنی میں جو جواب دیا, اس جواب کی وجہ سے آج یہ پوری قوم ایک نئے حوصلے کے ساتھ, ایک نئے عزم کے ساتھ مجھے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مفتی راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ کرپٹو کرنسی کے اتار چڑھاؤ کو کیا پاکستان سنبھال سکتا ہے, اس پر تحقیق کی ضرورت ہے. بینکوں کو سودی نظام جاری رکھنے کے اختیار دینے کی بات ہو رہی ہے. سودی بینکاری کی اجازت دی گئی تو مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت تک آگے ہمیں پنپتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی جب ہماری ریاست کے حکمران درد دل کے ساتھ اس امر کی طرف توجہ نہ کر لیں کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت سے سود کو باہر نکال کرنا ہے. اور اگر وہ توجہ کر لیں گے تو یقینی طور پہ ہمیں اس توجہ کا اثر پاکستان میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. سابق چیئرمین روحیت لال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے سودی نظام کے خاتمے کی بات کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے اقدامات کو سراہا, لیکن حکومت پر تنقید بھی کی اور کہا کہ 2 سال 8 مہینوں میں مکمل اسلامی مالیاتی نظام پر منتقل ہونے کا ہدف ہے, مگر ابھی تک حکومتی رویہ نیم دلی پر مبنی ہے. آگہی اور اویئرنیس کی کانفرنسیں نہ ہوں بلکہ موٹیویشنل کانفرنسیں ہوں, تاکہ اہل کاروبار کو تیار کیا جائے کہ وہ نظریاتی طور پر, فکری طور پر, اعتقادی طور پر حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آئیں اور عملاً اس طرف سفر کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں جناب جمیل احمد صاحب اور جناب سلیم اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری مساجد اور مدارس کے بعض اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے, ڈورمنٹ کر دیے گئے تھے, انہوں نے ریلیز کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. آج کی کانفرنس نے ایک بات واضح کر دی کہ پاکستان اب محض بقا کی جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ ترقی کی دوڑ میں بھی شامل ہو چکا ہے. کیمرامین قمر عابد کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے.